نحمدہ 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 ونصلی وسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ صدق اللہ العظیم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین۔ اے اندرون ملک و بیرون ملک بالغ و باشعور پاکستانیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وطن عزیز اس وقت جس دور ابتلا سے گزر رہا ہے، اس میں جسے انگلش میں کہتے ہیں بائی اینڈ لارج، یعنی ایک بہت بڑی تعداد جو ہے وہ صرف اس بات کے اوپر بٹی ہوئی ہے کہ پرانی حکومت ٹھیک تھی یا نئی حکومت ٹھیک ہے، اور حکومت میں ان کی کارکردگی کا جائزہ نہیں لیا جا رہا، بلکہ ان شخصیات کا، لیڈران کا جائزہ لیا جا رہا ہے۔ مجھے ذرا اپنے ٹھنڈے دل و دماغ سے یا انتہائی غصے میں بھرے ہوئے دماغ سے سوچ کر یہ بتائیں، کیا من حیث القوم ہمارا رویہ یہ جو ہے، اس سے پاکستان کے مسائل حل ہو جائیں گے؟ اس سے عوام کی بہتری ہو جائے گی؟ کیا یہ ہمارے ذہن سے نکل گیا ہے کہ جو اس دنیا میں آیا ہے اس نے ایک دن دنیا سے چلا جانا ہے؟ کیا ہم اس بات کے اوپر متفق نہیں ہیں کہ بہترین سے بہترین باپ بھی جو ہے اس نے ایک دن اپنے گھر کو چھوڑ کے چلا جانا ہے؟ کماؤ سے کماؤ اور بیبے سے بیبا پتر نے بھی ایک دن اس دنیا سے چلے جانا ہے۔ یعنی انگلش میں جس کو کہتے ہیں کہ نو باڈی از انڈسپنسیبل، یہ نہیں ہے کہ ہر کوئی صرف یہ کام صرف تبھی ہوگا جب یہ شخص ہوگا۔ کیا میں اس بات کے اوپر لے کے بیٹھ جاؤں کہ اگر میں نہیں ہوں گا تو اس طرح سے قوم سے خطاب کون کرے گا؟ یہ دماغ جو ہے، یہ جو سوچ ہے، یہ اس بات کی عکاسی ہے کہ ہمارے اندر سے توکل علی اللہ ختم ہو چکی ہے اور جہاد فی سبیل اللہ ختم ہو چکا ہے۔ جہاد کو ہم نے نام جو ہے وہ ہم نے قتل و غارت کا دے دیا ہے۔ جہاد بالسیف ہی صرف ہمارا مطمع نظر ہے، لیکن یہ ہمارا مطمع نظر نہیں ہے کہ ہم نے جہاد بالقلم و باللسان بھی کرنا ہے۔ تبلیغ ساری کی ساری کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حیات مبارکہ ہے وہ بعثت سے پہلے ہو یا بعثت سے باہر ہو، اخلاق حسنہ کے اندر ڈوبی ہوئی ہے۔
اس بات کا پرچار کرنے میں لگی ہوئی ہے کہ ہم کسی کو گالی گلوچ نہ دیں، ہم کسی کے جذبات سے نہ کھیلیں، ہم کسی کے اوپر تکیہ کر کے نہ بیٹھ جائیں ما سوائے اللہ تبارک و تعالیٰ کے۔ ایک طرف تو ہم ہر وقت یہ بات کہتے ہیں جی کہ ہم مسلمان ہیں، ہم ٹھیک ہیں، ٹھیک تو ذات صرف جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے، اور کسی کی ذات جو ہے وہ مکمل پر ٹھیک نہیں ہے۔ تو سوچنا اس بات کا ہے، دیکھنا اس بات کا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک شخص کو ہٹا دیا، دوسرا شخص اس کی جگہ پہ آ گیا۔ اب اس نے کام کیا، ٹھیک کیا، غلط کیا، جو بھی کیا، لیکن اس سے کوئی غلطی ہوئی یا کچھ بھی ہوا، لیکن جب دوسرا آدمی ہو گیا ہے تو جب تک ہم اس کے لیے اس کے ساتھ ہاتھ نہیں بٹائیں گے، آگے نہیں چلیں گے، اس کی رہنمائی نہیں کریں گے، اسے کام نہیں کرنے دیں گے، تو جناب یہ بتائیے کہ یہ ملک کے یہ صورتحال کیسے بدلے گی؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ملک کی صورتحال کو بدلنے کے لیے ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہاں حکم دیا ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو اتنا زیادہ حکم دیا ہے ملک کی صورتحال کو ٹھیک کرنے کا کہ جس سے اس سے زیادہ تو کوئی ہے ہی نہیں ہے، کوئی حکم ہی نہیں ہے۔ اور یہ جو ہم اپنا کام اس سے چھوڑ کے دوسرے اس میں روڑے اٹکا رہے ہیں، کسی نہ کسی طریقے سے ایک کی حمایت کر کے یا دوسرے کی حمایت کر کے، ایک کو مکمل طور پر غلط کہہ کے اور دوسرے کو مکمل طور پر صحیح کہہ کے، یہ جو ہم کام کر رہے ہیں یہ ہم اصل میں حکومت کے کام کو بگاڑ رہے ہیں۔ اور حکومت کا کام کیا ہے؟ حکومت کا کام یہ ہے کہ فلاحی معاشرے کو کام کرنا۔ فلاحی معاشرہ کیا ہے؟ فلاحی معاشرہ ہے حقوق العباد کا پورا کرنا۔ اور اس کا حکم جو ہے وہ قرآن نے کتنی بار دیا ہے کہ وہ اقیموا الصلاۃ، کہ صلاۃ کو قائم کرو۔ یعنی مصلی پہ جب تم کھڑے ہو تو حقوق اللہ کو پورا کرو، اور جب مصلی سے نیچے ہو تو حقوق العباد کو پورا کرو۔ وہاں ہم سے کسی نے نہیں پوچھنا ہے روز محشر، یاد رکھیے گا، کسی نے نہیں پوچھنا ہے کہ نواز شریف ٹھیک تھا، شہباز شریف ٹھیک تھا، حمزہ شریف ٹھیک ہے، مریم نواز ٹھیک ہے، شاہد خاقان عباسی ٹھیک ہے یا غلط ہے، یا عمران خان ٹھیک ہے یا غلط ہے، یا دوسرے جو ہے شیخ رشید ٹھیک ہے یا غلط ہے، زرداری صاحب ٹھیک ہیں یا غلط ہیں، بلاول ٹھیک ہے یا غلط ہے۔ وہاں یہ سوال آپ سے نہیں ہوگا۔ وہاں آپ سے سوال جو ہونا ہے وہ یہ ہونا ہے کہ جناب جب قوم اس مصیبت میں ابتلا میں گھری ہوئی تھی تو اے بندہ بشر یعنی مجھ سے پوچھا جائے گا، اے مسعود مہدی جنجوعہ بتا ذرا کہ تو نے کیا کیا تھا، تو نے اپنے قوم کو اس سے باہر نکالنے کے لیے کیا کیا تھا۔ مجھ سے یہ سوال کیا جائے گا، میں نے اس کا جواب دینا ہے۔ تو آپ سے بھی نام لے کے آپ سے پوچھا جائے گا کہ آپ نے اس وقت کیا کیا، آپ کو کیا چیز کرنی تھی۔ چھوڑیے اس کو کہ فلاں ٹھیک ہے یہ فلاں غلط ہے، بات اس کو کیجیے کہ ہم نے آگے کیسے چلنا ہے۔ ہمیں کسی کے کردار سے ضرورت نہیں ہے۔ ہاں، معاشرے کو ٹھیک کرنے کے لیے یہ بالکل ٹھیک بات ہے کہ جناب اسے سزا ملنی چاہیے، حق و انصاف کے ساتھ سزا ملنی چاہیے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حدود مقرر کی ہیں اس کے مطابق سزا ملنی چاہیے، جو معاشرے نے اپنے لیے معاشرے کو ٹھیک رکھنے کے لیے جو قوانین بنائے اس کے مطابق چلنا چاہیے۔ لیکن ایک بات یہ ہے کہ ایک کو ہٹا دیا دوسرے کو ہٹا دیا، لیکن اس کے ساتھ اس وقت اگر ہم یہ لگ جائیں کہ عمران خان سے پہلے جناب اس کا احتساب کریں گے پھر آپ ملک کو حال ٹھیک کریں گے تو جناب ملک کا حال تو مزید بگڑ جائے گا۔ میں یہ نہیں کہتا کسی سے بھی کہ فلاں چور ہے فلاں ڈاکو ہے، یہ کام میرا نہیں ہے کہنے کا، یہ کام حکومت کا ہے،
اور حکومت میں جو بات ہے وہ سول بیوروکریسی کا ہے، یہ اس کا کام ہے کہ کس نے غلط کیا اور کس نے صحیح کیا ہوا ہے۔ جس نے غلط کیا ہوا اس کی غلطی لے کے عدالتوں میں پیش کرے، اسے سزا دلوائے۔ یہ کوئی جواز نہیں ہے جی کہ اس کے ساتھ ہمیں جو ہے وہ کوئی جناب اس کے خلاف ثبوت نہیں ملا۔ اگر ثبوت نہیں ملا تو جو یہ الزام لگاتا ہے اسے سزا دی جائے، تب یہ معاشرہ ٹھیک ہوگا۔ اس وقت جو الزامات سامنے آ رہے ہیں، اگر وہ الزامات عمران خان کے خلاف یا اس کے باقی ساتھی تھے ان کے خلاف پورے نہیں ہوتے تو جو یہ بیوروکریسی کا آدمی جو ہے جو یہ الزام لگا رہا ہے وہ اس کا جواب دے، جناب سزا وہ بھگتے اس کی جگہ پر۔ بہتان تراشی ہمارے اندر جو ہے وہ سرات کر گئی ہے۔ پچھلے 3.5 پونے 4 سال جو ہیں وہ اسی کے اندر گزر گئے کہ جناب فلاں چور ہے، فلاں ڈاکو ہے، فلاں چور ہے، فلاں ڈاکو ہے، لوگوں کو پکڑا گیا، جیلوں میں رکھا گیا، ثبوت کسی کے خلاف نہیں ہے۔ اگر ثبوت کسی کے خلاف نہیں ہے تو یہ الزامات عمران خان نے نہیں لگائے تھے، یہ اس کے ساتھیوں نے نہیں لگائے تھے، یہ بیوروکریسی نے الزامات لگائے تھے۔ تو وہ سارے جنہوں نے یہ الزام لگائے تھے سب کو جیلوں میں ڈالو جناب، اگر پھانسی بنتی ہے تو ان کو پھانسی پہ چڑھا دو، پھر یہ جو ہے یہ مسئلہ سیدھا ہوگا۔ اب بھی بیوروکریسی جو لے کے الزامات سامنے آتی ہے وہ لگانے دو، اس کو مطلب ہے کرنے دو آگے۔ اور ایک بات اور میں بڑے واضح الفاظ سے کہنا چاہتا ہوں، مجھے کسی کے سوائے اللہ کے کسی کا ڈر نہیں۔ میں آج سے صرف ایک بات جو ہے وہ سامنے کہنا چاہتا ہوں کہ ایک اٹھتا ہے تو وہ یہ کہتا ہے کہ میں جناب ریٹائرڈ بیوروکریٹ ہوں، جو بات میں کہہ رہا ہوں وہ ٹھیک ہے۔ ایک فوجی اٹھتا ہے، ایکس سروس مین جو ہے وہ آتا ہے، کہتے ہیں جو بات میں کہہ رہا ہوں وہ ٹھیک ہے۔ اور بھائی تم ہم سے گئے تھے اور یہ وعدہ کر کے گئے تھے کہ تم اپنے جب تک تم سروس میں رہو گے تم سیاست میں حصہ نہیں لو گے، اور اگر تم نے واقعی ہی تم اپنے حلف کے پابند تھے اور تم نے سیاست میں اگر حصہ نہیں لیا ہے تو تمہیں سیاست کی الف بے بھی نہیں آنی چاہیے۔ تو تمہارا جو ہے وہ تو تمہاری ہم بات کیوں مانے، کیوں سنیں، عوام کیوں سنیں؟ یہی جمہوریت ہے، یہی جمہور ہے کہ جمہور کی آواز جو ہے جب تک اسے فوقیت نہیں دی جائے گی۔ عام آدمی کیا کہتا ہے، یہ نہیں کہ اس کے اوپر سے کہہ دو کہ فلاں ٹھیک ہے، فلاں ٹھیک ہے، فلاں ٹھیک ہے، اور اوپر سے پروپیگنڈا کرتے جاؤ اور لیتے جاؤ اور جناب بناتے جاؤ اور کہو جی کہ یہ جمہور یہ کہہ رہے۔ للہ اس سے باہر آئیے گا۔ اور میں اپنے تارکین وطن سے یہ بات میں مطلب ہے کہہ رہا ہوں، اوورسیز پاکستانی سے، پتہ نہیں تارکین وطن ان کے لیے بات ٹھیک بھی ہے یا نہیں ہے، وہ وطن چھوڑ کے تو نہیں گئے ہیں نا، وہ صرف کچھ عرصے کے لیے گئے ہیں، وہ تارک ملک نہیں ہیں، وہ صرف وہ کچھ عرصے کے لیے گئے ہوئے۔ جناب آپ بات ایک یہ کرتے ہیں کہ جناب ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ دنیا کے اندر پاکستان کی یہ بات ہو رہی ہے، اگر آپ اپنے آپ کو وہاں پاکستانی صحیح بنا کے رکھیں گے، سمجھیں گے، تو پاکستان کی عزت بنے گی۔ اور اگر وہاں پہ جا کے تفرقہ آپ ڈالیں گے، ایک کو صحیح کہیں گے، ایک کو غلط کہیں گے، جب عوام کا نہیں سوچ کے بات کریں گے تو پاکستان کا امیج کبھی ٹھیک نہیں ہو سکتا۔ جب آپ وہاں سے باہر بیٹھیں گے اور عوام کو آپ کو پتہ نہیں ہے تو آپ جمہور کی آواز کیسے ریپرزینٹ کر رہے ہیں؟ بتائیے مجھے، یہ سوچیے ذرا اور مجھے یہ بتائیے گا۔ میں نے جیسے شروع میں یہ کہا تھا کہ آپ بالغ و باشعور ہیں، میں بڈھا تو ستیا گیا ہوں 82 سال کی عمر میں، لیکن میں اس معاشرے کے اندر ہوں۔ میرا گھر رہ کے جس کا میں سربراہ ہوں، میں اس میں بیٹھا ہوں۔ جو عوام کے اوپر بیت رہی ہے وہ مجھ کے اوپر بھی بیت رہی ہے۔ نہ تو میں سیاست کے اندر ہوں اور نہ میں اس وقت ملازمت پہ ہوں کیونکہ ریٹائر ہو چکا، لیکن اس کے امپلس مجھ تک آ رہے۔
اگر ایک اچھی خاصی معقول پینشن کے ساتھ میرا گزارا جو ہے وہ مشکل ہو گیا ہے، بلکہ مشکل ترین ہو گیا ہے، تو جن کے پاس رقم ہے ہی نہیں، جن کے پاس وسائل ہے ہی نہیں ہے، ان کا گزارا کیسے ہو رہا ہوگا؟ میں جو آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں وہ جگ بیتی نہیں ہے، آپ بیتی ہے۔ جگ بیتی کو چھوڑیے، آپ بیتی کو اپنائیے۔ سادگی کو اختیار کیجیے۔ تمام بڑے ہوٹلز کو بند کر دیجیے، تمام پیکڈ فاسٹ فوڈ کو بند کر دیجیے۔ سرکاری ملازمین کی افواج پاکستان کے علاوہ جو مراعات ہیں تنخواہ کے علاوہ وہ ختم کر دیجیے۔ اسکول ڈیوٹی دینے والی ویگنز اور عام رکشا کے لیے جو پیٹرول ہے اسے سستا کر دیجیے۔ جو جہاں جہاں بھی پرچی کا سسٹم لگا ہوا ہے اور جناب ٹوکن فیس لگی ہوئی ہے وہ پورے ملک میں ختم کر دیجیے۔ پورے ملک کے اندر ٹول پلازاز کے اوپر ٹول ٹیکس بند کر دیجیے۔ ٹول پلازاز کو بند نہ کیجیے، وہاں پہ ہر ایک کی انٹری رکھیے، ٹوکن رکھیے، لیکن فیس بند کر دیجیے۔ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ ٹیکسیز کے نام سے نہیں چلاتے، ان کے لیے بھی پیٹرول بند کیجیے، ٹیکسیز کے لیے بھی ان کی قیمتیں کم کر دیجیے۔ کافی سارے لوگ ایسے ہیں جو ایئرپورٹس وغیرہ پہ لے کے جاتے ہیں پیسنجرز کو، وہاں سے لے کے آتے ہیں ایک جگہ سے دوسری جگہ پہ۔ ایک بڑی فیملی کو جہاں رکشہ نہیں جا سکتا کار وغیرہ لے کے جاتے ہیں، ان کو دیجیے، ان کا ایک خاص کارڈ بنائیے اور اس کے اوپر ان کے جو پیٹرول ہے اس کی قیمت کم کر دیجیے۔ بجلی کے جو بل ہیں ان کے اندر بجلی کی جو میکسیمم ملک کے اندر جو آتی ہے قیمت فی یونٹ بنتی ہے وہ لگائیے، باقی سارے ٹیکسز اور محصولات بند کر دیجیے۔ یہی حال گیس کا ہے، اس کے اوپر سارے محصولات ختم کیجیے۔ جو میکسیمم قیمت آتی ہے وہ لگا لیجیے، اس سے 1-2% اوپر کر لیں، فی یونٹ لگا کے باقی سارے محصولات اور ٹیکسز بند کر دیجیے۔ تعلیم کے اندر تمام غیر ملکی ایفیلیشنز ختم کر دیجیے، اور ان سب سے پہلے قومی اور سرکاری زبان اردو کر دیجیے۔ ایک دوسرے کے ساتھ علاقائی زبانوں کو اس صوبے کے اندر ایڈیشنل زبان کے طور پر پڑھنے کے لیے نصاب تعلیم میں شامل کرتے ہیں۔
پرائیویٹ تعلیمی آرگنائزیشنز جو ہیں ان کے لیے جو ہے وہ بھی نصاب گورنمنٹ کے مطابق ہو، ہر جگہ ایک ہی چیز پڑھائی جائے اور ان کی فیسوں کے اوپر کٹ لگایا جائے، اور وہ کہتے ہیں کہ ہم نے بند کر دینا ہے تو اسے کہیے کہ جی بسم اللہ بند کر دو، سارے اس کے جو چیزیں ہیں وہ لے کے ختم کر دیجیے گا، یونیفارمز ختم کر دیجیے اسکول کالجوں کی، جو فیسلٹیز اپنی دینا چاہتے ہیں جتنے دیتے ہیں وہ دینے دیں، نصاب تعلیم جو ہے وہ اردو میں کر دیجیے، عربی تعلیم یعنی قرآن و حدیث کی تعلیم جو ہے یعنی اس کی طرز پر درس نظامی کے طور پر یہ ہر اسکول کالج میں یونیورسٹی میں اس کو ساتھ رکھیے گا، ایک پیپر اس کا ساتھ لیجیے گا پوری ہائر لیول تک، مدرسوں میں بھی عام تعلیم کو شروع کیجیے گا، اسلام کے سے منافی جتنی بھی باتیں ہیں ان کو نصاب سے نکال دیجیے گا، اور میں ہاتھ جوڑ کر اللہ کے واسطے میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ یہ جو ہماری یادداشت کا امتحان ہم بچوں سے لیتے ہیں اس سسٹم کو ختم کر کے ان کی ذہانت کا امتحان لیجیے۔ میں تو اس بات کو سمجھنے سے قاصر ہوں کہ اگر میں نے رٹا لگایا ہوا ہے اور وہ میرے پاس آ گیا تو میں نے اس کا جواب دے دیا تو عملی زندگی میں جا کے کیا کروں گا، اور یہی وجہ ہے کہ ہمارے جو فارغ التحصیل ہیں ان کو وہ عملی زندگی میں وہ پتہ ہی نہیں چلتا کہ ہم نے کیا کرنا ہے، اپلیکیشن نہیں آتی، جو ہم نے تعلیم حاصل کی اس کی اپلیکیشن نہیں آتی، وہ ختم ہو گئی۔ رٹے کی بات کو چھوڑیے گا، ذہانت کی بات کو چھوڑیے گا، ایک فل فلیج پورا جیسے پہلے زمانے میں ہمارے ہاں ہوا کرتا تھا ایک پورا کورس دیجیے گا، اس میں سے سوال لیجیے گا، یہ جناب ایم سی کیوز اور یہ وہ اور باقی چیزیں اور شارٹ کویسچنز اس بات کو چھوڑ دیجیے گا، امتحان ایک ادارہ لے، ایک جگہ پہ لے اور اس کو مانا جائے۔ افواج پاکستان کے جو تعلیمی ادارے ہیں ان کے اندر سویلینز کا داخلہ مکمل طور پر بند کر دیجیے گا، لیکن کورس وہ وہاں بھی وہی پڑھایا جائے گا جو کورس باقی سرکاری اسکولوں میں پڑھایا جائے گا اور پرائیویٹ اسکولوں میں پڑھایا جائے گا، کورس وہی ہوگا، لیکن وہاں پہ داخلہ فیسلٹی صرف حاضر و ایکس سروس مین کے لیے ہو، کہ بچوں کے لیے ہو، باقی سارے اداراتی جتنے بھی تعلیمی ادارے ہیں ان سب کو بند کر دیجیے گا۔ ہر ایک کے لیے افواج پاکستان ہو، سول ہوں، فیکٹریز ہوں یا کورس ہوں، سب کے سب جو ہیں وہ 6 دن کام کریں گے اور ٹائم سب کا برابر ہوگا، بینکنگ بھی 6 دن ہوگی، بینکنگ میں صرف کرنٹ اکاؤنٹ ہوگا، سیونگ اکاؤنٹ نہیں ہوگا۔ فکس ڈپازٹ ہو سکتا ہے لیکن فکس ڈپازٹ کے اوپر بھی سود نہیں ہوگا، اسے منافع کا نام دے کے سود نہیں ہوگا، بلکہ اس بینک کے اوور آل جو برانچ ہے اس نے جو کمایا، جو اس نے
خرچ کیا اس کے اوپر ہوگا۔ سرکاری دفاتر اور بینکس وغیرہ جو ہیں اس کے اندر سامان تعیش جو ہے وہ ختم کر دیا جائے گا۔ بیٹھے سب نیچے، گدے ڈالیں، قالین ڈالیں، تکیے لگائیں اور سامنے چوکیاں رکھیں اور بیٹھ کے کام کریں۔ ہمارے آباء و اجداد یہ کام کرتے آئے۔ یہ 2 لاکھ کا میز اور 3 لاکھ کی کرسی اور اس کے اندر ایئر کنڈیشن، سب کو ختم کیجیے، سادگی پہ آئیے۔ مثال ہم دیتے ہیں ریاست مدینہ کی۔ ریاست مدینہ کے اندر ذرا یہ دیکھیے کہ جناب حضرت عمر فاروق اعظم کتنی بڑی سلطنت کے مالک تھے۔ کہ اب تو اس کے اندر براعظمیں آتے ہیں۔ دنیا میں اس وقت اس کے مقابلے میں کوئی ملک نہیں ہے جس کے وہ فرما روا تھے، لیکن سوتے کہاں تھے؟ مسجد نبی کی سیڑھیوں پر، یا بھیڑ بکریاں چراتے ہوئے جنگل میں اپنے ہاتھ کا تکیہ بنا کے سوتے تھے۔ کیا آپ کے ہمارے حکمرانوں کی شان جو ہے وہ ان سے بڑی ہوگی؟ نہیں، بالکل نہیں۔ سوچئے گا اور آگے چلیے گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ الصلاۃ والسلام خیر الانبیاء والمرسلین، صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، یا ارحم الراحمین، آمین یا رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔